ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور اللہ پاک کے مشاہدے میں باقی ہو، نہ اسے اپنے نفس پر کوئی اختیار ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ قرار پائے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کو بھوک کی چابک لگاؤ اور اس کو خواہش، عیاشی اور خود نمائی کی نفی کی چابک لگاؤ۔ جو شخص تنہا ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوا کرتی ہے۔ تم نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھتے ہو اور پھر کہتے ہو تم ان کی طرف متعلق توجہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراض بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو خود آپ کے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ بستی از سر نو آباد ہوتی ہے۔ پہلے اس کی تعمیر کو ویران کرتے ہیں، پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کرتے ہیں۔ یہی کار تصوف ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا طریق ہے۔ اپنی موت کو یاد کرنا تمام بھلائی اور سلامتی کی چابی ہے۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا لالچ کمزور ہو جائے گا اور امیدیں کم ہو جائیں گی۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جلدی نہ کر، جو کام میں عجلت کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو تاخیر سے سمجھ کے کام کرتا ہے صائب ہو جاتا ہے۔ یا کریم بثواب جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تاخیر و آہستگی رحمان کی جانب سے ہے۔ ہنسنے والے کے ساتھ ہنسنے کے بجائے رونے والے کے ساتھ رو لیا کرو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔